پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اور نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پارٹی کی بنیاد تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین گروپ نے رکھی ہے۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے والے متعدد اہم رہنما بھی اس پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس سیاسی جماعت کی کامیابی سے متعلق کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرح جہانگیر ترین بھی تاحیات نااہل قرار دیے گئے ہیں، تو وہ کس طرح ایک نئی سیاسی جماعت کو فعال بنا سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پارٹی سربراہی بھی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق ابھی اس جماعت کی سیاسی اہمیت اور دوسری پارٹیوں کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک جو لوگ شامل ہوئے ہیں اندازہ نہیں کہ ان کو کن آفرز کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ نے اسلام آباد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلم لیگ نون کو استحکام پاکستان پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اس جماعت کے بنانے والے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر اون چودھری بھی پارٹی کے بانیوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کے امیدواروں اور نون لیگ کے امیدواروں میں جن نشستوں پر مقابلہ ہوگا تو دونوں مشاورت سے ایک امیدوار لائیں۔ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہا یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی اسلام آباد عدالت پیشی کے موقع پر کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان میں جانے والوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، البتہ الیکٹریبلز پارٹیوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں کرتے، عوام کرتی ہے۔ گوہر بٹ نے کہا کہ ابھی تو پارٹی کی ابتدا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ابھی صرف تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ پارٹی میں اب تک شامل ہونے والوں سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ جماعت بھرپور طریقے سے علیحدہ حیثیت میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن حاصل کر پائے گی۔ سلمان غنی کے بقول استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا مقصد پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا نیا کام نہیں۔ اس سے پہلے مشرف دور میں پیپلز پارٹی سے پی پی پیٹریاٹ نکالی گئی، اس سے قبل نون لیگ سے کاف لیگ نکالی گئی تھی، جس میں مشرف دور میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی روکی گئی جو نون لیگ چھوڑ کر کاف لیگ میں آئے تھے۔ خاص طور پر ایم کیو ایم کے خلاف جب نواز شریف دور میں کارروائی ہوئی تو نہ صرف ایم کیو ایم لندن اور پاکستان بنی، پھر پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی بنائی گئی، جس میں ایم کیو ایم چھوڑ کر شامل ہونے والوں کو رہائی ملی اور مقدمات ختم ہوئے۔ اب پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے استحکام وجود میں آ گئی، لہٰذا پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کو پی ٹی آئی چھوڑنے کی صورت میں رہائی مل رہی ہے۔ ان کے بقول ترین گروپ پر مشتمل پارٹی الیکشن میں اگر 25 سے 30 نشستیں ملک بھر سے یا پنجاب میں لینے میں کامیاب ہو گئی تو یہ دونوں بڑی جماعتوں کے لیے پریشر گروپ بن سکتا ہے۔